موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب اور ہر زمانے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان ایک دن اپنی زمین سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ سے انسان کو حیرت میں ڈالتا رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بالکل اندھیرا ہے اور کچھ باقی نہیں رہتا، جبکہ قرآن نے ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت سے روشناس کرایا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن انسان کا وجود اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کیا وہ زندہ لوگوں کی آوازیں سنتا ہے؟ کیا وہ ان کو دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا وہ ان کو یاد کرتا ہے؟ یہ سوال دل کو چونکا دینے والا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری جذباتی دنیا سے ہے۔ جب کوئی قریبی عزیز، والدین، بہن، بھائی یا دوست دنیا سے چلا جاتا ہے تو دل ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہمیں سن سکتا، دیکھ سکتا اور یاد کرتا۔ قرآن میں اس بارے میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ نہایت باریک اور حکمت سے بھرپور ہے۔ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ ایک ایسی حقیقت ہے جو زندہ انسان کے لیے پردے میں ہے۔ جیسے دنیاوی کسی دیوار کے پیچھے جھانک نہیں سکتی، اسی طرح ہماری آنکھیں برزخ کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہاں ایک وجود موجود ہوتا ہے جو اپنے اعمال کے حساب سے راحت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ موت کے بعد شعور باقی رہتا ہے، انسان بے ہوش فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے ارد گرد کی کیفیات کو محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قرآن اس کیفیت کو ایک سفر سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ سفر قبر کے دروازے سے شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس دوران انسان ایک درمیانی حالت میں رہتا ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے اعمال کے مطابق سکون عذاب کا سامنا کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ کیفیت شعور کے ساتھ ہے، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرنے والا کچھ نہ کچھ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی موجود ہے جس میں سننا، دیکھنا اور شعور رکھنا ممکن ہے۔ اگر شہید کے لیے یہ زندگی اتنی بامانی ہے تو عام مومن کے لیے بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ کیفیت باقی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مردے زندوں کی آواز سنتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب کفار قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اپنے رب کی بات سنتے اور سمجھتے۔ یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ موت کے بعد بھی سننے اور سمجھنے کا عمل موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ مقامات پر یہ ذکر ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں میں ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کے مطابق باتیں کریں گے، خوشی غم کا اظہار کریں گے۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ وہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی شخص اپنے نیک برے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر برزخ کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ مرنے والے کے لیے دعائیں کرنا، صدقہ جاریہ دینا، قرآن پڑھنا اور آسان ثواب کرنا اس کی کیفیت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر مرنے والا بالکل بے خبر ہوتا تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردے زندوں کی نیکیوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مرنے والے اپنے قریبی لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب انسان موت کے بعد اپنی حالت دیکھتا ہے تو اسے اپنی دنیاوی زندگی یاد آتی ہے۔ وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش اس کے گھر والے اس کی حقیقت کو جان پاتے۔ کچھ مقامات پر یہ ذکر ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے انجام کی فکر کرتے ہیں۔ موت کے بعد کی دنیا کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ برے اعمال والے لوگ اپنے انجام کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ کاش ان کے عزیز بھی ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد کی ایک شکل ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یوں قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مرنے والا مکمل طور پر کٹ نہیں جاتا، وہ ایک اور جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا شعور باقی رہتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے مطابق خوشی غم میں رہتا ہے، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی دعاؤں سے متاثر ہوتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں ان کو یاد بھی کرتا ہے۔
یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرنے والے زندہ لوگوں کو خواب میں آ سکتے ہیں؟ قرآن نے براہ راست اس بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن اشارات موجود ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ چاہے تو پردوں کو ہٹا کر وہ چیز دکھا سکتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتی۔ خواب بھی ایک پردہ ہے جو کبھی کبھی برزخ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے مرنے والے عزیزوں کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ خواب اکثر ایسا لگتا ہے جیسے وہ حقیقت میں موجود ہوں اور بات کر رہے ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مردوں اور زندوں کے درمیان ایک باریک تعلق قائم رہتا ہے جسے اللہ کے اذن سے کبھی کبھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور اپنے دنیاوی تعلقات کو یاد کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے اپنے عزیزوں کو بھولتے نہیں بلکہ ان کی یاد ان کے دل میں باقی رہتی ہے۔ اگر وہ یاد نہ کرتے تو قیامت کے دن ان کے مکالمے بے معنی ہوتے۔ یہ پہچان اور یاد ہی اس بات کی علامت ہے کہ برزخ میں بھی رشتے اور تعلقات باقی رہتے ہیں۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی بہت اہم ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ نیک اعمال اس کے لیے روشنی اور سکون بنتے ہیں جبکہ برے اعمال اندھیرا اور عذاب۔ جب ایک بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے یا ان کے نام پر نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی والدین کے اعمال کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور ان کی کیفیت کو بہتر بناتی ہے۔ اگر مرنے والے بالکل بے خبر ہوتے تو یہ اثر ان پر کیسے پہنچتا؟ اس حقیقت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زندوں کی نیکیوں کو محسوس کرتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کو اپنے انجام کا احساس ہوتا ہے۔ برے لوگ اپنے انجام کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے عزیز ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ یہ ان کے احساس اور فکر کی علامت ہے۔ اگر وہ زندہ لوگوں سے بالکل کٹ گئے ہوتے تو ان کو یہ پرواہ نہ ہوتی کہ ان کے پیچھے رہنے والے کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو موت کے بعد بھی عزت اور قرب عطا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی جاری رہتی ہے اور وہ اپنے رب کے پاس زندہ رہتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو ان کے جذبات اور احساسات بھی موجود رہتے ہیں۔ وہ اپنے عزیزوں کی یاد بھی کرتے ہیں اور ان کے اعمال سے خوش غمگین بھی ہوتے ہیں۔ زندہ اور مردہ کے درمیان یہ تعلق دراصل اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ انسان کی عقل اسے پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن قرآن نے ہمیں اتنی نشانیاں دے دی ہیں کہ ہم یہ یقین کر سکیں کہ مرنے والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تعلق براہ راست نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ چاہے تو مرنے والا اپنے عزیز کی دعا کو محسوس کرتا ہے اور چاہے تو زندہ شخص کو اپنے پیارے کا دیدار خواب میں کراتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ انسان جب یہ بات سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کے پیارے اس سے بالکل جدا نہیں ہوئے بلکہ ایک اور جہان میں زندہ ہے۔ وہ اس کی دعاؤں اور نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ یقین زندہ لوگوں کو صبر عطا کرتا ہے اور ان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یوں قرآن کی روشنی میں یہ حقیقت روزن روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کے سننے، دیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ وہ زندوں سے کٹتے نہیں بلکہ ایک نئے انداز میں ان سے جڑے رہتے ہیں۔ زندہ لوگ اپنی دعاؤں اور نیکیوں کے ذریعے ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور مرنے والے اپنی یاد اور فکر کے ذریعے زندوں کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں۔ آخرکار یہ کہنا درست ہے کہ موت جدائی ضرور ہے لیکن مکمل خاتمہ نہیں۔ مرنے والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ براہ راست نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور اذن کے تحت ہوتا ہے۔ یہ حقیقت انسان کو تسلی دیتی ہے، صبر عطا کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔